सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। जो जाने करबला है, शान करबला है, आबरूए करबला है, नबी के घराने की आबरू है, अहले बैत अतहार के गुलिस्तां का 5वां फूल है, पंजतन की अंजुमन का 5वां चिराग है। हाय हाय सारे ज़ख़म उठाए, दिन भर आवान व अंसार की लाशें कंधे पर उठाते रहे और अब कोई न बचा, हत्ता के 6 महीने का मासूम भी चला गया। इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अब ख़ुद तैयारी करते हैं। संदूक खोला, उस संदूक से जो है मिस्री अबा निकाली, शान से जा रहे, मिस्री अबा निकाली, नाना का मामा सर पे बांधा, जुल्फ़िकार हैदरी ली और जनाब जाफ़र तैयार का पटका बांधा। और बांधने के बाद बीबियाँ देख रही है, हसरत व यास की तस्वीर और मुजस्सम बने खड़ी है। बोले तो क्या बोलें, ऐसा लगता है कि जिस्मों में जान ही नहीं। इमाम पाक की बारी आती है, गोया के अनकरीब ये सुहागने बेवा हो जाएगी, खाक में सुहाग मिल जाएगा, सुहाग उजड़ जाएगा, बेटियां यतीम हो जाएगी, पूरा काफ़िला सालारे काफ़िला चला जाएगा तो पूरा काफ़िला बेसरो सामान हो जाएगा। इमाम ने वसीयत की, मेरी शहादत के बाद मातम नहीं करना, नौहा नहीं करना, बाल नहीं नोचना, चेहरे पे तमाचे नहीं लगाना, सब्र करना। ज़ैनुल आबिदीन इमाम से कहा कि बेटे आप सालारे काफ़िला हो, महरम हो, ये काफ़िला ले जाना। सैयदा से कहा, ज़ैनब जब ये काफ़िला तेरा मदीने पहुँचे तो नाना को सलाम कहना, और जो तूने देखा है वो सारी दास्तान नाना को सुना कि इस उम्मत ने मेरे साथ क्या सलूक किया। और ये भी बताना कि जिस हुसैन को आप अपने कंधों पे सवार करते थे, जिस हुसैन के लिए सजदे तवील करते थे, उसने कुर्बानी देने में कोई कोताही नहीं की। नाना आपसे किया हुआ वादा वफा किया, वादे को वफा करने में कोई कोताही नहीं की। इमाम पाक वसीयत करने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सकीना लिपटती है, बाबा मेरे बाबा आप न जाएं, बाबा जो जाता है वापस नहीं आता। चचा अब्बास गए अब तक नहीं पलटे, भाई अकबर गए अब तक नहीं आया, कासिम गए नहीं आए, ओनो मोहम्मद गए नहीं आए, जो जाता है वापस नहीं आता। आप न चाहे बाबा आपकी सकीना यतीम हो जाएगी, बाबा आपके बगैर हमारा कौन होगा, आपके सीने पर कौन सोएगा बाबा, कुछ सकीना को सीने पे कौन सुलाएगा बाबा, बाबा हमारे नाज कौन उठाएगा, आपको मैं नहीं जाने दूंगी। इमाम ने सैयदा ज़ैनब को सकीना को सौंपा। अब फरमाया, सकीना ज़ैनब तुम जानती हो मैं सकीना से कितना प्यार करता हूँ, मेरी बेटी को यतीमी का एहसास मत होने दे, मेरी बेटी को यतीमी का एहसास मत होने देना, इसको रोने मत देना, इसका ख्याल करना ज़ैनब। और फिर बहुत सारी बातें कही और जैसे रुखसत होने लगे सैयदा ने, ऐसा लगता था कुछ याद है, कहा रुको भाई रुको, और एक गठरी खोली और गठरी खोल करके उसमें से कई पेवंदों वाला एक दुपट्टा निकाला और कहा, भैया इस दुपट्टे को जानते हो। बहन के हाथ में दुपट्टा देखा, फटा हुआ पेवन लगा हुआ, इस दुपट्टे को जानते हो। दोनों भाई बहन फूट फूट के रोने लगे। और उसके बाद सैयदा ने कहा, ये दुपट्टा अम्मी फ़ातिमा का है। तीसरी रमज़ान को जब दुनिया से जाने लगी थी तो कहा था कि ज़ैनब मेरा दुपट्टा करबला में ले जाना ताकि पता चले कि मेरा हुसैन करबला गया है तो माँ के आंचल के साए में गया है। जिस बेटे के साथ माँ का पल्लू हो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। मेरे बेटे को ये मैदान करबला में सौंपना जब वो जा रहा हो। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, राहतुल क़ुलूब में ये बात मौजूद है कि फरमाते हैं कि किसी ने शब आशूर या आशूरा की शब आशूर देखा कि एक बीबी है पर्दा नशीन जो करबला के मैदान में पत्थर चुन रही। एक पर्दा नशीन खातून है जो पत्थर चुनती है और अपनी आस्तीन से करबला की ज़मीन को झाड़ू देती।
اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی ہے اور پتھر اور کنکر چنتی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ پتھر چن رہی ہیں، آستین سے جھاڑو دے رہی ہیں۔ فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور یہ زمین کربلا کی زمین ہے۔ کل صبح میرا بیٹا حسین گھوڑے سے اسی مقام پر گرے گا، اپنی سواری سے اسی مقام پہ گرے گا، تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چبھ جائے، اس لیے میں کنکر اٹھا کر کے زمین کو صاف کر رہی ہوں۔ یہ بابا فرید گنج شکر بیان فرماتے، امام علی مقام علی جد علیہ السلام جب نکلنے لگے سواری پر بیٹھنے کے لیے، سواری پہ بیٹھنے کے لیے جب امام نکلنے لگے تو چونکہ سواری پر سوار کرانے کے لیے کوئی لگام پکڑنے والا، کوئی بٹھانے والا تو چاہیے تھا، سارے خیمے خالی تھے۔ کل تک کے جو خیمے گجگجا رہے تھے جوانوں سے، خوبصورت چہروں سے، آج وہ سارے خیمے خالی ہیں، سب خیمے خالی ہو گئے۔ امام پاک صبر و رضا کا مجسم تھے، جب جانے لگے تو احساس ہوا کہ کوئی لگام پکڑنے والا بھی نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے کہا حسین رکو، خاندان کی ریت نبھائی جائے گی، خاندان کی ریت نبھائی جائے گی۔ نانا براق پر جا رہے تھے معراج میں تو جبریل نے رکاب تھامی تھی، نانا سوار ہوتے تھے تو علی رکاب تھامتے، علی سوار ہوتے تو حسن حسین رکاب پکڑتے تھے، اور حسن سوار ہوتے تھے تو حسین، حسین سوار ہوتے تھے تو حسن، اور حسین سوار ہوتے تھے تو عباس۔ آج کوئی نہیں ہے لیکن تیری زینب ہے جو خاندان کی روایت کو ضائع نہیں ہونے دے گی، نبھائے گی۔ حسین کوئی مرد نہیں ہے، آج کے دن کے لیے زینب اس لیے زندہ ہے تاکہ وہ کمی کو پوری کر سکے۔ سیدہ زینب نے کیا بہن تھی، کیا محبت تھی بہن بھائی کی، اور پھر رکاب پکڑی، امام سوار ہوئے، بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے۔ حضرت استاد زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل سالار قافلہ۔ اب قافلے کو جنگل و بیابان میں اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے، بیویوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے، بھائی کا لاشان قریب دیکھنے کو ملے گا، بچیاں یتیم ہوگی، ننھے ننھے بچوں کے سر سے سایہ اٹھ جائے گا پدری کا۔ امام علی مقام جس کا دل 70 سے زیادہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے چھلنی تھا اور سارے غم پیتے جا رہے تھے، اب میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد اللہ اکبر فرشتوں کی چیخیں نکلی ہوگی، پورا میدان بے چین و بے قرار ہو گیا ہوگا۔ اشقیاء نے امام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے خطبہ دیا۔ اب وہ خطبہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا، اس لیے کہ جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی اسی کے فوراً بعد HDI چینل پر خطاب بہت خوبصورت عنوان پہ فرمائیں گے، تو میں اپنی گفتگو کو وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے جو وہ خطبہ دیا وہ خطبہ بھی طویل ہے، لیکن امام علی مقام، امام عرش مقام سامنے آئے، اور آنے کے بعد ان ظالموں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچا کر کے رکھا ہوا تھا، اور پھر ان ظالموں نے ان پہلوانوں کو لایا، امام نے سب سے مقابلہ کیا، تھک چکے تھے، ہارے نہیں تھے، تھک چکے تھے، ہارے نہیں تھے۔ امام نے جو ہے وہ سب کا مقابلہ کیا۔ حالانکہ سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا، تھوڑی دیر غور کرو، سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا۔ انسان کو تھوڑا سا ٹینشن ہوتا ہے تو تقریر کے الفاظ جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتے، انسان کی زبان ساتھ نہیں دیتی، کتنا دباؤ ہوگا بیویوں کا، ان کا کون محافظ ہوگا؟ بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پورا قافلہ ہے، خواتین اور بچے رہ گئے، کوئی نہیں بچا ہے۔
ان کا کیا ہوگا, یہ مدینے تک کیسے جائیں گے. اور پھر علی اکبر جیسا شہزادہ, قاسم جیسا بھتیجا, اون و محمد جیسے بھانجے, اور جناب عباس جیسا بھائی, اس طریقے سے گویا کہ پورا قافلہ لٹ گیا ہے. کیا زخم ہوگا, کیا درد ہوگا, کیا غم ہوگا. لیکن صبر و رضا کا مجسم حسین, نانا نے لعاب چسا کر کے کتنا حوصلہ, کتنی ہمت, کتنی طاقت, کتنی جرأت, کتنی بہادری, کتنی شجاعت دی تھی کہ امام علی مقام پے کرے صبر و رضا بن کر, صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کے ڈٹے ہوئے ہیں, اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں, اور اس کے بعد یزیدیوں کے چھکے چھڑاتے ہیں. بالآخر امام علی مقام پھر پلٹ کر آئے, بیویوں کو آخری سلام کہا, اور سلام کہنے کے بعد پھر کچھ وصیتیں کی, اور وصیت کرنے کے بعد امام علی مقام جب پلٹے, چاروں طرف سے گھیر لیے گئے. ابن جریر طبری کہتے ہیں 72 یا 73 زخم امام علی مقام کے جسم پر تھے. اور حضرت امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دادا امام حسین کا وہ پیرہن دیکھا جو شہادت کے وقت جسم پر تھا, تو اس میں تیروں اور تلواروں کے 300 سوراخ موجود تھے. یہ روایت بھی موجود ہے کتابوں کے اندر. تو اور ایک تیر امام علی مقام, امام عرش مقام علی جد علیہ السلام کی پیشانی پر لگا, پیشانی پر تیر لگا. پورا وجود چھلنی تھا, خون سے لہو لہان تھے. اور گویا کہ آج میدان کربلا میں استاد زمن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. کہتے ہیں فرشتوں کا تانتا ایسے بن گیا تھا کہ افق کربلا بھر گئی تھی. آج رسول اللہ بھی موجود تھے, جسے پالا تھا, کندھوں پہ بٹھایا تھا, جس کے لیے سجدے طویل کیے تھے. وہ کیسے امتحان دیتا ہے, حضور بھی امتحان دیکھنے آئے تھے. علی مرتضیٰ بھی تھے, سیدہ فاطمہ بھی تھی, ارواح انبیاء بھی تھی, ارواح صالحین بھی تھی, سب دیکھ رہے تھے. نبی کا نواسا کس شان سے امتحان دیتا ہے. حسین آج اپنے امتحان میں کامیاب تھے. امام علی مقام علی جد علیہ السلام نے زخموں کے گجرے پہنے تھے اور خون کا صحرا سجایا تھا, خون کا صحرا سجایا, زخموں کے گجرے پہنے. اور جیسے ہی سواری سے آپ نیچے آئے, مدینے کی طرف رخ کر کے کہا, یا رسول اللہ, جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وفا کر دیا, جو آپ سے وعدہ کیا, نانا جان جو آپ سے وعدہ کیا تھا آج وہ وفا کر دیا ہے. اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے, مولا حسین تو تجھ سے راضی ہے, ذرا تو بھی بتا کیا تو حسین سے راضی؟ سب لٹا کر کا تو بھی حسین سے راضی ہے. امام علی مقام نے یہ کہا, اور یہ کہنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے, اور وہ زخمی پیشانی جس پر تیر لگا ہوا تھا, امام نے سر سجدے میں رکھا, حالت سجدہ میں سر رکھا. ایک بدبخت آیا, اور اس نے جیسے ہی امام کی گردن پر جو ہے وہ تلوار مارنی چاہیے, ہاتھ کانپ گئے اس کے. یہ منظر دیکھا, سیدہ زینب پکارنے لگی, ابن سعد کوئی رشتہ تو ہے, شرم کر, شرم کر, جس کو نبی کندھوں پہ بٹھاتے تھے اس کو تم ذبح کر رہے ہو. بی بی پاک نے یہ فرمایا, ابن سعد نے منہ پھیر لیا کیونکہ رہ کی حکومت تھی, سیدہ پاک جا نہیں سکتی تھی. امام پاک نے سر سجدے میں رکھا. ایک بدبخت نے امام علی مقام علی جد علیہ السلام کی گردن پہ تلوار مارا اور سر تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. امام علی مقام کی گردن جیسے ہی تن سے الگ ہوئی, استاد زمن لکھتے ہیں شہادت جو گویا کہ سرخ جوڑا پہن کر وہاں موجود تھی, حوران بہشت ٹھنڈے
ٹھنڈے ٹھنڈے پانی لے کر موجود تھی، خوشبو سے گویا کہ عرض کربلا معطر ہو گئی تھی۔ حوران بہشت نے اپنی زلفوں کو گویا کہ بکھیر دیا تھا۔ کہاں ہے وہ فرشتے؟ استاد زمن کہتے کہاں ہے وہ فرشتے جو انسان کی پیدائش پر چوں چرا کرتے تھے؟ آج وہ کربلا میں آ کے حضرت انسان کی یہ قربانی دیکھ کر انی عالم و ما لا تعلمون کا راز سمجھ لیں، اس کی تفسیر دیکھ لیں، اور پھر امام علی مقام شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی امام شہید ہوئے آسمان سیاہ ہو گیا، سورج کو گہن لگ گیا۔ حالانکہ سورج کو گہن لگنا کسی کی موت و حیات سے اس کا تعلق نہیں، لیکن اللہ پاک، امام سیوطی لکھتے ہیں اللہ پاک جب اپنے جلال کا اور غضب کا اظہار کرتا ہے تو سورج کو گہن لگ جاتا ہے۔ سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، اور پھر جو کچھ ہوا کل کی نشست